ہمارے آج کے ولاگ کا عنوان ہے مریم بنت کلثوم۔ مریم نواز اپنے والد میاں نواز شریف کے برعکس سیاستدان لگی۔ ان میں اور میاں نواز شریف میں صرف ایک مسکراہٹ کی قدر مشترک ہے، وگرنہ نواز شریف نے شاید ہی اپوزیشن لیڈر کی نشست پر جا کر کبھی ان کی خیریت دریافت کی ہو اور وہ ان سے تعاون کے خواستگار ہوئے۔ نواز شریف تو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ضد سمجھے جاتے تھے، اور ضد بھی ایسی کہ بینظیر بھٹو لاہور تشریف لاتی تو ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ نہ جاتے۔ ہمارے آج کے ولاگ کا عنوان ہے مریم بنت کلثوم۔ مریم نواز اپنے والد میاں نواز شریف کے برعکس سیاستدان لگی۔ ان میں اور میاں نواز شریف میں صرف ایک مسکراہٹ کی قدر مشترک ہے، وگرنہ نواز شریف نے شاید ہی اپوزیشن لیڈر کی نشست پر جا کر کبھی ان کی خیریت دریافت کی ہو اور وہ ان سے تعاون کے خواستگار ہوئے۔ نواز شریف تو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ضد سمجھے جاتے تھے، اور ضد بھی ایسی کہ بینظیر بھٹو لاہور تشریف لاتی تو ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ نہ جاتے۔ مرکزی حکومت پی ٹی وی پر ان کی کوریج روکتی تو پنجاب ٹی وی شروع کرنے کا اعلان کرتے پائے جاتے۔ کبھی بینک آف پنجاب کا افتتاحی جو فیتا ہے وہ کاٹ رہے تھے۔ ان کی طبیعت میں پائی جانے والی خودداری کا عالم یہ تھا کہ کسی بھی آرمی چیف سے ان کی نہ بنی۔ ہمارا تو خیال ہے کہ اگر جنرل ضیاء الحق بھی ان کے دور حکومت میں زندہ ہوتے تو نواز شریف کا ان سے بھی ٹھڈا ہو جاتا۔ وہ چودھری پرویز الہی ہوں یا چودھری نثار شیخ رشید ہوں یا جاوید ہاشمی، سب کے سب ان سے نالاں ہو کر انہیں دعوے مفارقت دیتے پائے گئے۔ یہاں تک کہ حال ہی میں شاہد خاقان عباسی بھی علیحدگی اختیار کر گئے، مگر نواز شریف کی روش سیاست تبدیل نہ ہوئی۔ آج خود مانتے ہیں کہ ان کی حکومت ختم کرنے والے جرنیل، جج اور جرنلسٹ ان کے خلاف غصے اور عناد سے بھرے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کبھی یہ تجزیہ نہیں کیا کہ ایسا کیوں تھا۔ بس حیرانی سے پوچھتے پائے جاتے ہیں کہ میں نے ان کا کیا بگاڑا۔ مریم نواز یہ سب کچھ خاموشی سے دیکھتی رہی ہیں اور اپنی والدہ کی طرح میاں نواز شریف کی لڑائی کو اپنی لڑائی بنا کر لڑتی رہی، ہر طوفان بدتمیزی سے ٹکراتی رہی ہیں اور طنز کا ہر تیر سہتی رہی ہیں۔ لیکن آج جب انہیں خود وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کا موقع ملا ہے تو نواز شریف سے بالکل مختلف نظر آئی ہیں۔ ان کے مخالفین انہیں مہارانی کہتے ہیں، لیکن ان کا رویہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک باندی سے بڑھ کر نظر نہیں آتی ہے، خاص طور پر جب وہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر رانا آفتاب کی نشست پر جا کر ان سے لیٹ سلیٹ کرتی ہیں تو وہ نواز شریف کی کم اور شہباز شریف کی بیٹی زیادہ لگتی ہے، جو ہر وقت مفاہمت کی مالا جپتے رہتے ہیں اور فوج سمیت اپنے مخالفین کے وجود کو تسلیم کرنے کے قائل رہتے ہیں۔ اس سے قبل مریم نواز جناب شاہد خاقان عباسی کو تعظیم دینے اور کھینچ کر اپنی نشست پر بٹھانے کا عملی مظاہرہ بھی کرتی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ اگر عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے دوران نواز شریف اپوزیشن لیڈر ہوتے تو وہ عمران خان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے میثاق معیشت آفر کرتے، جس طرح سے شہباز شریف نے کیا تھا۔ نواز شریف تو آج بھی عمران خان کا نام اپنی زبان پر لانے کو گناہ عظیم سمجھتے ہیں۔ اسی طرح مریم نواز نے نہ صرف سرکاری پروٹوکول لینے سے انکار کیا ہے بلکہ اپنی نقل و حرکت کے دوران سڑکوں کو بند کرنے کی بھی مخالفت کی ہے۔ دیکھا جائے تو ان کی یہ روش بھی میاں نواز شریف سے میل نہیں کھاتی۔ نواز شریف کے ہاں ایک شاہانہ انداز پایا جاتا ہے، وہ رکھ رکھاؤ کے قائل ہیں اور دشمنی نبھانے میں بھی دوستی نبھانے کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ ان کے برعکس شہباز شریف ان کے سگے بھائی ہونے کے باوجود غزلوں کے کامے لگتے ہیں اور ان کا بس چلے تو خاک روگوں کے ہاتھ سے جھاڑو لے کر خود سڑکوں کی صفائی کرتے نظر آئے۔ کچھ ایسا ہی انداز مریم نواز کا بھی محسوس کیا ہے۔ شہباز شریف نے اپنے آپ کو خاتمِ اعلیٰ کا لقب دینا پسند کیا تھا۔ دیکھتے ہیں مریم نواز کیا کہلوانا پسند کرتی ہے۔
कुछ हलकों का कहना है कि मरियम नवाज इंतहाई सख्त हैं और किसी को स्पेयर नहीं करती हैं। देखा जाए तो ये वस भी जनाब शहबाज शरीफ का ही है, जिनके साथ काम करना और हर ब्यूरोक्रेट के बस की बात नहीं है। इसी तरह ये खबरें भी अखबारात की जीनत बनी हैं कि मरियम नवाज सुबह 8 बजे ही दफ्तर पहुंच गई और इजलासों की सदारत शुरू कर दी। उनका ये तर्ज अमल भी नवाज शरीफ के मिजाज से लगा नहीं खाता। नवाज शरीफ ने शायद भी कभी 1 बजे से पहले अपने दिन का आगाज किया हो। उनसा अंदाज़े ज़िंदगी हमजा शहबाज के यहाँ ही नजर आता है, जिन्होंने अपनी वज़ारत आला के दौरान एक दिन भी सुबह 8 बजे कोई मीटिंग नहीं की। मरियम नवाज पंजाब असम्बली में दाखिल हुई तो उनके हाथ में नवाज शरीफ की तस्वीर थी, मगर वज़ारत आला का हल्फ उठाया तो उनके हाथ में अपनी वालिदा कुलसूम नवाज की तस्वीर थी, जो इस बात का ऐलान था कि वो अपनी सियासत नवाज शरीफ पर कुर्बान करने के लिए तैयार रहे। शहबाज शरीफ की तरह वो भी मुफाहमत की कायल होने के बावजूद नवाज शरीफ की क़यादत में हर दुख हर तकलीफ सहने के लिए तैयार रहे। नवाज शरीफ को हराने वालों को यकीनन दांतों तले पसीना आया है और इस लड़ाई में नवाज शरीफ के मुखालफों को जीत तो हुई है, लेकिन उन्हें इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ी है। कम से कम एक बाजू और एक टांग से तो नहीं होना पड़ा है। ये नवाज शरीफ का डिक्टेशन नहीं लूंगा से वोट को इज्जत दो का सफर था, जिसने आज पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया और मीडिया को नंगा कर दिया है। ताकत के यकीन सुकून नवाज शरीफ को खत्म करने के चक्कर में अपनी चूल्हे हिला बैठे हैं और अब जरा सी भी हिलजुल करते हैं तो ऐसी ऐसी आवाज़ें निकलती हैं कि आवाम को फौरन पता चल जाता है। ताहम नवाज शरीफ की इस जीत में उसके प्यारों की जाने गई हैं, जबकि बच जाने वाले उन पर निसार होने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, जिनमें मरियम बिन्ते कुलसूम सरे फहरिस्त हैं और सरे फहरिस्त रहें।